26واں پارہ سورۃ الاحقاف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اے نبی ان کو کہہ دے وما ادری ما یفعل بی ولا بکم ان اتبع الا ما یوحی الیہ۔ اے نبی ان کو بتا کہ نہ میں اپنے بارے میں نہ میں تمہارے بارے میں جانتا ہوں کہ کل کیا کیا جائے گا، میں تو صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جو اللہ کی طرف سے مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ یعنی نبی کل کی خبر نہیں جانتے، نہ اپنے فائدہ نقصان کے بارے میں نہ کسی کے فائدہ نقصان کے بارے میں، یہ نبیوں کو باس اختیار نہیں ہے۔ ہاں جو بتا دیا گیا کہ یہ ہونے والا ہے، یہ ہوگا، یہ ہو رہا ہے، وہ وحی کے ذریعے ان اتبع الا ما یوحی الیہ، میں صرف نہیں پیروی کرتا مگر صرف وحی کی، جو وحی کی جاتی ہے اسی کی۔ آگے فرمایا وہ لوگ جو استقامت اختیار کرتے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب صرف اللہ ہے، غیروں کی طرف نہیں جاتے، اللہ کے راستے کو اپناتے ہیں، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ ان پر کوئی غم آئے گا۔ اگر کوئی مشکلات پریشانیاں آتی بھی ہیں تو اس کی اللہ کی طرف سے کوئی اس میں حکمت ہوگی، فائدہ ہوگا، یا اللہ ان مشکلات سے ان کو بچا لے گا۔ آگے حمل کی مدت بیان کی، ایک بہت بڑا اہم مسئلہ بیان کیا، کہا والدین کے ساتھ احسان کرو، وحملتہ امہ کرہن، اس کی ماں نے اس کو تنگی کی صورت میں اٹھایا تھا، وفصالہ کرہن، اس کو تنگی کی صورت میں دودھ پلایا تھا، وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اس کا حمل اور اس کا دودھ پلانا یہ 30 ماہ تھا، 30 ماہ کی مدت اس میں بتلائی۔ اور دوسری جگہ دودھ پلانے کی مدت واضح کر دی کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، مائیں اپنی اولاد کو 2 سال تک دودھ پلائیں، اس سے زیادہ نہ پلائیں۔ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ بچے کو 2.5 سال، بچی کو 2 سال، یہ غلط ہے۔ بچہ بچی جو بھی ہو اس کو 2 سال دودھ پلانا، زیادہ سے زیادہ، اگر کم پلانا چاہے تو کم بھی پلا سکتے ہیں۔ تو یہاں فرمایا کہ دودھ اور حمل دونوں کی مدت 30 ماہ ہے، تو اگر دودھ کی مدت نکال دی جائے 22 مہینے نکال دیں، 2 سال 24 مہینے، 2 سال نکال دی جائے تو پیچھے 6 ماہ بچتی ہے۔ تو یہاں سے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے یہ مسئلہ اخذ کیا تھا، ایک بڑا اہم معاملہ بھی پیش آ گیا تھا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک ایسا معاملہ ہوا کہ شادی کے 6 ماہ بعد کسی عورت نے بچہ جنم دے دیا، تو معاملہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی عدالت میں پہنچا، تو انہوں نے کہا کہ اس کو رجم کیا جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 9 ماہ سے پہلے بچہ پیدا ہوئے؟ تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، یہ ہو سکتا ہے، قرآن میں اللہ نے کہا کہ حملہ وفصالہ 30 شہرا، کہ دودھ کی مدت اور حمل کی مدت 30 ماہ ہے، تو دودھ کی مدت 24 مہینے نکال دو، پیچھے 6 ماہ بنتے ہیں، تو 6 ماہ میں بچے کی پیدائش ہو سکتی ہے۔ تو پھر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اس اپنے حکم کو کینسل کیا، اس عورت کو رجم نہیں کیا گیا۔ تو یہاں سے یہ ثابت ہے کہ حمل کی کم سے کم مدت 6 ماہ ہو سکتی ہے، 6 ماہ سے لے کر 9 ماہ کے درمیان تک بچہ جنم دیا جا سکتا ہے۔ تو اس کے آگے فرمایا کہ 40 سال کی عمر جو ہے، یہ ساری قوتیں اس میں انسان کی پختہ ہوتی ہیں، قوی ہوتی ہیں، حتی اذا بلغ اشدہ 40 سنہ، جب انسان بالغ ہو جاتا ہے، پھر جب 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں ان نعمتوں کا شکریہ ادا کروں جو تو نے مجھ پر کی ہیں، میرے والدین پر کی ہیں۔ یعنی 40 سال کی عمر ایک تو پختگی کی عمر ہے، ہر لحاظ سے، قوت کے لحاظ سے، ذہانت کے لحاظ سے، صلاحیتوں کے لحاظ سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت بھی 40 سال میں ملی، اکثر انبیاء کو 40 سال کے اندر نبوت دی گئی۔ تو یہ صلاحیتوں والی عمر ہوتی ہے، اور اس میں سب سے مین بات کہ انسان جو صلاحیتوں والا ہوتا ہے وہ اللہ سے توفیق کی دعا کرتا ہے، حالانکہ ہر چیز کی صلاحیت اس کے پاس ہے، اس کے باوجود وہ کہہ رہا ہے ربی اوزعنی، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکریہ ادا کروں، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر انسان کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتا۔ ہر قسم کی اللہ سے اپنی نعمتوں پر توفیق، اپنے والدین پر جو نعمتیں ہوئی ہیں اس کا شکریہ کی توفیق، پھر کہا کہ مجھے توفیق دے میں نیک اعمال کروں، مجھے توفیق دے کہ میں اپنی اولاد کے لیے نیک تمنائیں آرزویں کر سکوں۔ یہ ساری باتیں کی 40 سال کی عمر میں۔ پھر آگے قوم ہود کا ذکر کیا کہ جب انہوں نے ہود علیہ السلام کی تبلیغ کا انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر قحط سالی نازل کر دی، ایک لمبے عرصے تک قحط سالی، بارشیں نہیں ہیں، بالکل کچھ نہیں ہے ان کے پاس۔ پھر اللہ نے آسمان پر بادل بھیجے، تو جب انہوں نے بادل فلما رعو، جب انہوں نے دیکھے اسمان پر بادل تو کہنے لگے ھذا عارض ممطرنا، یہ تو ایسے بادل ہے جو ہمیں بارش برسائیں گے، لیکن اللہ کہتا ہے وہ بارش والے بادل نہیں تھے، مستعجلتم بہ، یہ تو وہ بادل تھے جس کو تم جلدی طلب کر رہے تھے، عذاب کے بادل تھے۔
تو ہر بادل رحمت کے بادل نہیں ہوتے، وہ عذاب بن کے بھی آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب والے بادلوں سے محفوظ فرمائے۔ اولو العزم پیغمبروں کا ذکر کیا، فاصبر کما صبر اولو العزم، اے نبی تو بھی صبر کر جس طرح اولو العزم پیغمبر یعنی پختہ ارادے والے جو پیغمبر تھے انہوں نے صبر کیا تھا۔ ویسے تو سارے انبیاء ہی پختہ ارادے والے تھے، لیکن کچھ انبیاء کے اندر کچھ کمیاں بھی تھی، جیسے بعض کو بعض پر فضیلت کی بات گزر چکی ہے۔ تو جو اولو العزم تھے یہ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 انبیاء ہیں جن کو اولو العزم قرار دیا گیا۔ جنوں کے بارے میں کہا کہ جن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن سننے کے لیے آئے، جب انہوں نے قرآن سنا تو وہ ایمان لے کے چلے گئے۔ یہ اس لیے یہاں قرآن میں بیان کیا مشرکین مکہ کو شرم دلانے کے لیے کہ دیکھو تم انسان ہم جنس ہونے کے باوجود اس نبی کی بات نہیں مان رہے۔ اسی مکہ کے اندر جن آئے تھے اور انہوں نے قرآن سنا تھا، وہ ان کی جنس بھی اور تھی، ان کی نسل ہی اور تھی، اور انہوں نے قرآن سن کے ایمان لے آئے، جا کے اپنی قوم کو ڈرایا تھا۔ سورت محمد کا آغاز ہوتا ہے، آغاز میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کافروں کے بارے میں کہا کہ اذا لقیتم الذین کافروا، جب تم کافروں کو گرو فضرب الرقاب، ان کی گردنوں پر مارو، تمہارا وار خطا نہیں جانا چاہیے، ان کی گردنوں کے اوپر مارو۔ پھر کہا کہ یثبت اللہ، تم اللہ کی مدد کرو، ینصر اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا، یثبت اقدامکم، اللہ تمہارے قدموں کو ثابت قدم رکھے گا۔ اب بندہ سوچتا ہے کہ یار اللہ کی مدد کیسے کروں؟ تو اللہ کی مدد کا مطلب ہے اللہ کے دین کی مدد کرو، نماز کی پابندی، قرآن کی پابندی، جہاد کی پابندی، روزوں کی پابندی، یہ ساری پابندیاں کرو، اللہ تمہیں تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں مشکلات سے نکالے گا اور تمہارے قدم ڈگمگانے نہیں دے گا، ثابت قدم رکھ لے گا اللہ تمہارے قدموں۔ کافروں کا تذکرہ کیا کہ یہ جو کافر ہیں، پہلے کہتے ہیں کچھ لوگوں کا، کافر اور مومن اس میں دونوں شامل ہیں، منافقین اصل میں مراد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر جہاد کا حکم کیوں نہیں آ جاتا؟ اس میں مسلمان بھی شامل تھے مکہ کے اندر جب جہاد کا حکم نہیں آیا تھا۔ تو جب اللہ کہتا ہے جب ان کے اوپر پھر جہاد کا حکم آ جاتا ہے تو ان میں سے کچھ ایسے نفاق والے ہوتے ہیں جن کے اوپر موت کی غشیاں طاری ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں کچھ ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم یوں کر دیں گے وہ کر دیں گے، لیکن جب اعلان ہوگا جہاد کا نکلنے کا تو پھر مجبوریاں، دوریاں، یہ ساری چیزیں آئیں گی۔ یہ منافقین کا کردار ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ کافروں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے ان کو بڑا کچھ دنیا میں دیا ہوا ہے، وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، یہ ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں، وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوا۔ کیا مطلب کہ یہ ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں؟ حلال حرام کی پہچان نہیں ہے، اپنے پرائے کی پہچان نہیں ہے۔ جس طرح جانور ہے وہ اس کو کھلا چھوڑ دو، اپنا کھیت کسی کا درخت اپنا، اس کی کوئی پہچان نہیں، وہ سب کچھ کھاتا جاتا ہے۔ یہ کافر ایسے ہیں، حلال حرام جو آ جائے کھاتے ہیں، اپنا پرایا سب کا کھاتے ہیں۔ اگر ہمارے اندر بھی یہ اوصاف ہے کہ ہمیں حلال حرام کی پہچان نہیں، اپنے پرائے کی پہچان نہیں ہے، تو اللہ نے کہا وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، پھر جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ جنتیوں کے بارے میں فرمایا وَمَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ، متقی لوگوں کو جو جنت دی جائے گی، فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ، ایسے پانی کی نہریں ہوں گی جو بدبودار نہیں ہوگا۔ جہاں ہمارے ہاں پانی کھڑا رہے تو سمیل چھوڑ جاتا ہے، لیکن وہاں سمیل نہیں چھوڑے گا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، ایسے دودھ کی نہریں جنت میں ہوں گی جس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوگا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ، ایسے شراب کی نہریں ہوں گی، لذت للشاربین، جو پینے والوں کے لیے لذت کا باعث ہوگا، بےہوشی مدہوشی اس شراب سے نہیں آئے گی۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، شہد کی نہریں ہوں گی جو صاف ستھرا شہر ہوگا، اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہوگی، اور اس جنت کے لیے بہت زیادہ کثیر تعداد میں جنتیوں کے لیے پھل ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں؟ یہاں پھر وہی بات کئی بار پہلے بیان ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سوچ کا مرکز، غور و فکر کرنے کا مرکز دل کو قرار دیا ہے۔ دل سوچتا ہے، پھر دماغ کو پیغام دیتا ہے، دماغ پھر آگے حرام مغز کے لیے پورے جسم میں اس کو سپلائی کرتا ہے۔ آگے فرمایا کیفا یتوفاہم الملائکہ، کیسی حالت ہوگی جب فرشتے ان کو فوت کرتے ہیں کافروں کو، یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے چہروں اور پیٹھوں کے اوپر مارتے ہیں۔ یہاں پر بڑا اہم مسئلہ پہلے بھی ایک بار بیان کیا تھا کہ جو منکرین عذاب قبر ہیں وہ کہتے ہیں جی اب قبر کا عذاب نظر نہیں آتا لہذا قبر میں کوئی عذاب نہیں ہے۔ تو یہاں دیکھ لو اصل میں وہ منکرین حدیث ہیں، حدیث نہیں مانتے اس لیے قبر کا عذاب کا انکار کرتے ہیں۔ یہاں قرآن سے دلیل ہے کہ کافر کی جب روح نکلتی ہے تو فرشتے اس کی پیٹھ اور چہرے پہ مار مار کے روح نکالتے ہیں۔ تو زمین کے باہر پڑا کافر لتر پریڈ ہوتا اور نظر نہیں آتا، اس کو مار پڑتی نظر نہیں آ رہی، تو زمین کے اندر ایک گناہ گار یہ کافر کو عذاب ہوتا کیسے نظر آئے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ انسان اور جن کو دکھانا نہیں چاہتا کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے۔
آگے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یہ دنیا کی زندگی صرف کھیل تماشا ہے، چند لمحوں کے بعد ختم ہو جائے گی، انسان کی سانسیں چلنے تک ہے، اس کے بعد تمہیں کوئی یاد بھی نہیں رکھے گا۔ فرمایا جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا کچھ نہیں بگاڑتے، وہ صرف ان کا کیا عذاب کیا ہوگا کہ اللہ ان کے اعمال کو برباد کر دے۔ کہا جاتا ہے کسی کو بھئی اللہ کے رسول یہ کہتے ہیں، وہ آگے سے نہیں مانتے، اپنی من مرضی کرتے ہیں، تو اللہ کا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، وہ اس کی وجہ سے اپنے اعمال کی بربادی کرتے ہیں، اپنے اعمال کو برباد کر لیتے ہیں۔ آخر میں فرمایا سورۃ محمد کے آخر میں وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول کی بات نہیں مانو گے، منہ موڑ لو گے، تو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اللہ دوسری قوم لے آئے گا، تمہیں اللہ ختم کر کے عذاب بیچ کے یکدم سب کو ختم کر کے اللہ اور قوم لے آئے گا، وہ تمہاری مثل نہیں ہوگی، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو ماننے والی ہوگی۔ سورۃ الفتح کا آغاز ہوتا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، صحیح بخاری کے حدیث ہے، انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انا فتحنا فتحا لک مبینا، یہ صلح حدیبیہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ حدیبیہ کے اندر جب کفار سے صلح ہو گئی تو صحابہ کہنے لگے یہ کہ ہم شکست کھا کے جائیں گے، تو اللہ نے پوری صورت نازل کر دی کہ یہ شکست نہیں ہے، یہ فتح ہے، ان کے ساتھ صلح کر لینا کہ ہم اس سال عمرہ نہیں کریں گے، اگلے سال کریں گے۔ یہ صلح تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کی تھی، اس کو فتح قرار دیا۔ للہ جنود السماوات والارض، یہ زمین و آسمان میں جتنے لشکر ہیں سب اللہ کے لشکر ہیں، زمین اللہ کا لشکر ہے، آسمان اللہ کا لشکر ہے، جب اللہ چاہے زمین ہلا کے انسان کو جھنجھوڑ دے، آسمان اللہ کا لشکر ہے، جب اللہ چاہے اس کو برسا دے، درخت اللہ کا لشکر ہے، جب اللہ چاہے اس کو ہلا کے انسان کے اوپر آندھی بھیج دے۔ حتیٰ کہ ایک دن فرمایا کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے، جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے، جتنی جاندار بے جان جمادات نمادات جتنی چیزیں اس کی آواز کو سنتی ہے، قیامت کے دن گواہی دیں گی، گویا کہ ہر چیز جاندار غیر جاندار یہ اللہ کے لشکر ہے، انسان کی باتوں کو سن رہے ہیں، کل قیامت کے دن انسان کے حق میں یا انسان کے خلاف گواہیاں دیں گے۔ مشرکین کا تذکرہ کیا کہ جب جہاد کی باری آتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے مالوں نے مشغول کر دیا، ہمارے اہل و عیال نے مشغول کر دیا، اللہ کے نبی ہمارے لیے بخشش طلب کریں۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ ان کے منہ کچھ اور کہتے ہیں، زبانیں کچھ اور کہتی ہیں، ان کے دل کچھ اور کہتے ہیں، اور جب مسلمان مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے جاتے ہیں تو پھر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہم بھی ہے تمہارے ساتھ۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ہرگز نہیں، ان کو منع کر دو کہ اب مال غنیمت کے لیے ہمارے ساتھ مت چلنا، تمہیں قطعاً مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر فرمایا بیعت رضوان کے بارے میں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جو ایک درخت کے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 یا 1500 صحابہ سے بیعت لی تھی، موت کی بیعت لی تھی، اس کا تذکرہ کیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ ایک تو زمین پہ اللہ کے رسول کے ساتھ بیعت، اور دوسرا اللہ کی رضوان خوشنودی کی اللہ تعالیٰ نے ان کو سرٹیفکیٹ دیا تھا، اس کا تذکرہ کیا۔ آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا کہ وہ صاف بیان کیے، اشداء علی الکفار، یہ کافروں کے لیے سخت ہوتے ہیں، رحماء بینہم، آپس میں رحم کرنے والے ہوتے ہیں، رکعا سجدا، رکوع اور سجدہ کرنے والے ہوتے ہیں، مطلب اللہ کے سامنے کثرت سے نوافل پڑھنے والے ہوتے ہیں، جب فرض پڑھیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ نوافل کی توفیق بھی عطا کرتا ہے۔ سورۃ الحجرات بڑی اہم صورت ہے معاشرے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑے اہم قانون اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ حجرات کہتے ہیں گھروں کو کہتے ہیں، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کا تذکرہ ہے تو اس لیے اس کو سورۃ الحجرات کہتے ہیں۔ کچھ لوگ اللہ کے نبی کے گھروں کے پیچھے سے آواز دے کے پکارتے تھے، کہا کہ یہ عقل والے لوگ نہیں ہیں، ایسا نہ کیا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جو تھے اس کا بھی مفسرین نے تھوڑا سا تذکرہ کیا ہے۔ ہر بیوی کے جو گھر دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کا صحن 10.5 فٹ چوڑائی اور 10.5 فٹ لمبائی تھی، ہر بیوی کے گھر کے صحن کی 10.5 فٹ چوڑائی، 10.5 فٹ لمبائی، اور جو کمرہ تھا ہر بیوی کے پاس ایک کمرہ تھا، کمرے کی چوڑائی 10.5 فٹ اور لمبائی 15 فٹ تھی۔ یہ وہ تھا جو ہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بیوی کو ایک ایک گھر دیا گیا تھا، اور گھر کی چار دیواری کھجور کی ٹہنیوں سے بنائی گئی تھی، اور اس کے گرد سیاہ رنگ کے ٹاٹ لگائے گئے تھے تاکہ کسی کی نظر اس کے اندر نہ پڑے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور میں جب اللہ کے نبی کی بیویوں کے گھر ہم جایا کرتے تھے تو ہم ہاتھ لگاتے تو کمرے کی چھت کو ہاتھ لگ جایا کرتا تھا، صرف اتنی اونچائی کے اوپر چھتیں ڈالی گئی تھی۔ سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، کہتے ہیں کہ میری خواہش تھی کہ جب مسجد نبی کی توسیع گئی تو یہ سارے گھر مسجد نبی میں شامل کر دیے گئے، میری خواہش تھی کہ یہ گھر نہ شامل کیے جائیں تاکہ عمرے اور حج کے اوپر آنے والے لوگ دیکھیں کہ ہمارے نبی کے بیویوں کے گھر کس طرح کے تھے۔ ہم بہت زیادہ پیسہ گھروں کے اوپر لگا دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ انسان جو بھی خرچ کرتا ہے، گھر میں کھانے پینے کا سامان لیتا ہے، شاپنگ کرتا ہے، کپڑے لیتا ہے، جوتے لیتا ہے، گھر والوں کے لیے لیتا ہے، ہر چیز کا اس کو اجر دیا جاتا ہے۔ صرف جو مکانوں کے اوپر بلڈنگ
بلڈنگ کے اوپر پیسہ لگاتا ہے، اس کا انسان کو کوئی اجر نہیں دیا جاتا۔ بے شمار مسائل اس میں بیان کیے ہیں، فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ سب سے پہلا حکم نازل کیا اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے مت بڑھو، جو تم نے سنا ہے عبادات صرف وہی کرو، آگے بڑھنے کی، زیادہ متقی بننے کی کوشش نہ کرو اللہ اور اللہ کے رسول سے۔ اگر میں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اللہ اور اللہ کے رسول سے تمہاری آوازیں بلند نہیں ہونی چاہیے۔ پتہ چل گیا یہ قرآن کا مسئلہ، یہ حدیث کا مسئلہ، پھر اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ اس لیے یہ نہ کرو، اللہ اور اللہ کے رسول کے بات کے آگے مت بولو، اس کو من وعن تسلیم کرو۔ فرمایا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی فاسق خبر لے کے آتا ہے تو اس کی تحقیق کر لو، بنا تحقیق کے آگے مت بلاؤ۔ جیسے آج کل سوشل میڈیا ہے، آن خبریں پہنچتی ہیں ہمارے پاس، ہم بنا تحقیق کے آگے فارورڈ کر دیتے ہیں، بغیر تحقیق کے خبر آگے مت پھیلاؤ ورنہ تمہیں بہت زیادہ نقصان پہنچ سکتا ہے۔ فرمایا اگر دو مومنوں کی جماعتیں لڑ پڑے فاصلحوا بینہما، ان کے درمیان صلح کروا دو، کیوں؟ انما المؤمنون اخوہ، کیونکہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہن، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق مت اڑائے، وہ تو اس طرح کے ہیں، یہ اس طرح کے ہیں، مذاق مت اڑاؤ۔ ممکن ہے جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہوں۔ آگے پھر باقاعدہ نام لے کے کہا ولا نساء من نساء، اور نہ ہی کوئی عورتیں کسی عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ ممکن ہے مذاق اڑانے، جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ جو مذاق اڑا رہی ہیں ان سے بہتر ہوں۔ عورتوں کا خاص نام لیا کیونکہ یہ مذاق اڑانے والی، دوسروں کو حقیر سمجھنے والی بیماری عورتوں کے اندر زیادہ ہوتی ہے، اس لیے ان کو نام لے کے منع کر دیا۔ فرمایا ولا تلمزوا انفسکم، اپنے آپ کو عیب دار مت کرو، اپنے ہی لوگوں کے، اپنے ہی بھائیوں کے عیب مت نکالو۔ ایک فرمایا من ستر مسلما سترہ اللہ، جو اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرے گا اللہ اس کی پردہ پوشی کرے گا، تو عیب مت، ایک دوسرے کے عیب مت نکالو۔ ولا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کو برے ناموں سے مت پکارو۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، نام اچھا بلا عبداللہ، عبد الرحمن، نام اچھا رکھا جاتا ہے، پھر اس کو بگاڑا جاتا ہے، دلہ، مانا، اس طرح کے نام، یہ اللہ کے بہترین نام ہے اور سب سے زیادہ ہمارے معاشرے میں یہ نام بگاڑے جاتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھنا کہ نام گھر سے بگڑتے ہیں، اگر گھر میں نام نہ بگاڑا جائے، گھر والے عزیز و اقارب اصل نام سے پکاریں تو معاشرے میں کسی کو جرت نہیں ہوتی۔ اور اگر آپ کو کوئی برے نام سے پکارتا ہے تو اس کی طرف متوجہ مت ہوں، دیکھے ہی مت۔ وہ کہتا ہے میں پکار رہا تھا تو نے بات نہیں سنی، بھائی کیا پکار رہے تھے؟ یہ میرا نام تو یہ نہیں ہے، میرا نام تو یہ ہے، مت دیکھو اس کی طرف، یہ حکم ہے۔ فرمایا بھائی تانبوا کثیرا من الظن، بدگمانی سے بچو، اس نے ایسا کیا ہوگا، وہ ایسا کرے گا، وہ ایسا گیا ہوگا، آیا ہوگا، اس نے یہ سوچا ہوگا، یہ ساری بدگمانیاں ہیں، یہ بدگمانیاں مت کرو، یہ گناہ کے کام ہے۔ فرمایا ولا تجسسوا، جاسوسیاں مت کرو، چھپ چھپ کے دیکھنا وہ ایسے، اس نے ایسا کیا ہوگا، وہ ایسا کرتا ہوگا، فون پہ بات کی تو کال کاٹنا مت، کیوں دیکھنا کہ کال ختم ہونے کے بعد میرے بارے میں وہ کیا کہہ رہا ہوگا۔ یہ بھی جاسوسیوں کے نئے طریقے ہیں۔ جاسوسیاں کرنی ہے تو جاؤ کفار کے علاقے میں کفار کی جاسوسیاں کرو، تمہیں پتہ چلے کہ جان ہاتھ پہ رکھ کے کیسے جاسوسیاں ہوتی ہیں۔ مومنوں کی جاسوسیاں کرنے سے منع کیا۔ فرمایا ولا یغتب بعضکم من بعض، ایک دوسرے کی غیبتیں مت کرو۔ غیبت کیا ہوتی ہے؟ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اللہ کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، تیرا اپنے بھائی کے بارے میں وہ بات ذکر کرنا جس کو وہ ناپسند سمجھتا ہے۔ یہ تو اس کے تو کپڑے خراب ہیں، اس کے تو کپڑے برے ہیں، اس کا تو چہرہ اس طرح کا ہے، اس کا تو ناک اس طرح کا ہے، اس کا تو ساری طرح، یہ ساری وہ باتیں جو دوسرے کو بری لگتی ہیں، اسی کا نام غیبت ہے۔ بڑی سخت بات کی۔ فرمایا غیبت ایسے ہے جیسے تو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے، حالانکہ حقیقت میں تو اس کو کھانا ناپسند کرتا ہے، اور تم غیبتیں کر کر کے ایک دوسرے کا مردہ گوشت کھاتے ہو۔ بڑی بات ہے اس پہ کرنے کی، لیکن ٹائم نہیں ہے۔ فرمایا کہ جعلناکم شعوبا وقبائل، ہم نے تمہیں قبیلے اور خاندانوں میں بنایا ہے تاکہ لتعارفوا، تمہارا تعارف ہو سکے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں متقی وہ ہے، اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے۔ جس کے دل میں جتنا اللہ کا ڈر زیادہ ہے، اللہ کے ہاں عزت وہ ہے۔ اللہ یہ نہیں دیکھتا اس کا رنگ کیا ہے، اس کا خاندان کیا ہے، اس کا قبیلہ کیا ہے، اللہ دیکھتا ہے کہ اس کے دل میں میرا ڈر کتنا ہے۔ آخری سورت اسی پارے کی سورت قاف، اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ ہم انسان کے ساتھ ہیں اور اس کے بارے میں پوری خبر رکھنے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ نحن اقرب من حبل الورید، ہم اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے۔ اب بندہ سوچتا ہے کہ اللہ تو عرش پہ ہے، شاہ رگ پہ کیسے آ گیا، اللہ تو آسمان دنیا پہ کیسے آتا ہے۔ کل بھی اس پر بات ہوئی تھی، لیس کمثلہ شیء، ہماری طرح نہیں، ہم چھت پہ چڑھتے ہیں، دوسری بلڈنگ پہ چڑھتے ہیں، نیچے آتے ہیں، ایسے نہیں اللہ آتا۔ اللہ ویسے آتا ہے جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ اللہ عرش پر بھی ہے، اللہ ہمارے ساتھ بھی ہے، اللہ آسمان دنیا پر بھی آتا ہے۔ کیسے آتا ہے؟ جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے، اللہ ویسے آتا ہے۔
ہماری مثالیں اللہ پر فٹ نہیں ہو سکتی، اللہ کا آنا جانا ہمارے آنے جانے کے اوپر فٹ نہیں ہو سکتا۔ کرام الکاتبین کے بارے میں فرمایا اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، تمہارے دائیں اور بائیں دو ہوشیار فرشتے ہر وقت تیار بیٹھے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی تمہاری زبان سے لفظ نکلتا نہیں اور فوراً وہ لکھ لیتے ہیں، اگر اچھا لفظ ہے تو دایاں لکھ لیتا ہے، برا لفظ ہے تو بایاں لکھ لیتا ہے۔ کوئی ایسی بات زبان سے مت نکالو جو تمہارے لیے وعید کا سبب بن سکے۔ اگر میں جاءت سکرۃ الموت بالحق، تمہارے پاس موت کی خبر حق تک آئے گی، اور اسی کے ساتھ یہ اس لیے کہا کہ کرام الکاتبین کی ڈیوٹی موت تک لگی ہوئی ہے، ایک سیکنڈ کیا مائکرو سیکنڈ کی بھی ان کے لیے چھٹی نہیں ہے، جب تک تمہاری سانسیں چل رہی ہیں اور تمہاری ایک ایک بات لکھ رہے ہیں، اور یہ وہ اس موت تک جس موت سے تم بھاگتے تھے، جان چھڑاتے تھے کہیں موت نہ آ جائے۔ اور یہ بات یاد رکھنا، موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، ہر انسان نے، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ آخر میں صبر کی تلقین کی، فاصبر علی ما یقولون، اے نبی تمہارے مخالفین، تمہارے مخالف جو باتیں کرتے ہیں اس پہ صبر کرو۔ کب تک؟ فسبح بسم ربک، اپنے رب کی تسبیح بیان کرو۔ صبر کرنا اور اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے کب؟ قبل طلوع الشمس و قبل الغروب، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے صبح کے اذکار مراد ہیں، اور غروب سے پہلے شام کے اذکار مراد ہیں، اور ومن اللیل فسبحوا، رات کو اللہ کی تسبیح بیان کرو، بعد سجود، اور سجدوں کے بعد جب نماز پڑھ کے بیٹھتے ہو اللہ کا ذکر و اذکار کرو، رات کو اللہ کا ذکر و اذکار کرو، صبح شام کے اذکار کرو۔ تمہارے مخالفین جو مرضی تمہارے خلاف کرتے رہیں، تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو سمجھ کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔